مسٹر اینڈ مسز بیسٹ قسط نمبر 21۔ شام ڈھل چکی تھی، باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو کھڑکی کے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ گھر میں ایک خاموشی سی تھی، بس کہیں دور سے کسی برتن کے کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ حاتم اور دانین رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں تھے۔ حاتم صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر نظر دانین پر تھی جو بیڈ پر الٹی لیٹی اپنے فون میں مگن تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھی اور وہ وقتاً فوقتاً مسکرا رہی تھی جیسے کوئی مزے کی بات پڑھ رہی ہو۔ حاتم نے چند لمحے انتظار کیا، پھر ہلکے سے گلا خنخارتے ہوئے بولا، ٹیسٹ کیسا ہوا تمہارا؟ دانین جو مکمل طور پر اپنے فون میں کھوئی ہوئی تھی ایک دم سیدھی ہوئی اور چونک کر حاتم کو دیکھا۔ ہاں، کیا کہا آپ نے؟ حاتم نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا۔ ٹیسٹ کیسا ہوا؟ یا پھر تم بھول ہی گئی ہو کہ آج تمہارا کوئی ٹیسٹ بھی تھا؟ اوہ ہاں، دانین نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا ہو گیا تھا؟ واقعی؟ حاتم نے ایک بھویں اچکائی جیسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں نا، دانی نے مصنوعی اعتماد سے کہا۔ ویسے بھی میں نے کل اتنی محنت کی تھی۔ محنت؟ حاتم نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کس وقت؟ جب تم مجھے طلاق دینے کے مشن پر تھی یا جب تم نے پڑھنے کی بجائے نیند پوری کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ دانین نے منہ بسور کر نظریں چرائی جیسے پکڑی گئی ہو۔ آپ تو بس میرا پیچھا کرتے ہیں، میں نے پورے 2 گھنٹے پڑھا تھا۔ حاتم نے زور سے کہکا لگایا۔ ہاں، وہ 2 گھنٹے جن میں آدھا وقت تم نے جمائیاں لینے میں اور باقی وقت مجھے گھورنے میں گزارا تھا۔ حاتم، دانین نے ناراض ہو کر کشن اٹھایا اور اس پر پھینک دیا۔ حاتم نے کشن کیچ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، چلو خیر، پاس ہو جانا تو بس معجزہ ہی ہوگا۔ بہت غلط بندے سے شادی کر لی میں نے۔ آپ کو تو اپنی بیوی کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے۔ بیوی اگر کامیاب ہو تو خوشی ہوتی ہے، نکمی ہو تو فکر۔ آپ حد سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، دانی نے خفگی سے کہا اور دوبارہ فون اٹھا لیا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔ حاتم نے غور سے اسے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، اچھا، مجھے کچھ دنوں کے لیے کسی کام سے شہر سے باہر جانا ہے۔ تم پیچھے باقاعدگی سے یونیورسٹی جاؤ گی، سمجھی؟ دانین جو فون میں مگن تھی ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی اور حیرانی سے حاتم کو دیکھا۔ کیا؟ کہاں جا رہے ہیں آپ اور کیوں؟ بس ضروری کام ہے اور زیادہ سوال مت کرو۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ شاید 5 یا 6 دن لگ جائیں، حاتم نے لاپرواہی سے کہا۔ دانین کے چہرے کے رنگ بدلے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، وہ خفگی سے بولی۔ تو کام کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ پر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، وہ جلدی سے بولی جیسے اس کا فیصلہ پہلے سے طے ہو۔ کیا؟ حاتم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پر کیوں؟ دانین نے ضدی لہجے میں کہا۔ دانین، ضد مت کرو، میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، یہ کوئی تفریحی ٹرپ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں کہیں راستے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، وہ معصوم شکل بنا کر بولی۔ حاتم نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ ہاں، جیسے تم خاموش بیٹھ سکتی ہو۔ حاتم، پلیز نا، دانی نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ دانین، میں نے کہا نا نہیں، حاتم نے سختی سے کہا۔ میں بھی چلوں گی۔ دانین اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھی ہو گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی؟ پر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اکیلی کہاں، سب گھر پر ہوں گے، وہ سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں، میں کیا کروں گی؟ یونیورسٹی جاؤ گی، جو کام تمہیں کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں جانا یونیورسٹی، دانین نے ہاتھ باندھتے ہوئے اعلان کیا۔ حاتم نے گہری سانس لی اور اسے غور سے دیکھا۔ تم نے یونیورسٹی چھوڑنے کا سوچا تو میں تمہاری چھٹی کروا دوں گا، یاد رکھنا۔ یہ زبردستی ہے، اور تم جو کر رہی ہو وہ؟ میں تو بس اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ شوہر کا دل نہ چاہے تو پھر بیوی کا فرض بنتا ہے کہ شوہر کو منائے، وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ حاتم نے ایک نظر اس کے معصوم مگر ضدی چہرے پر ڈالی، پھر ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، تم دنیا کی سب سے ضدی لڑکی ہو دانین، اور آپ دنیا کے سب سے ضدی شوہر۔ یہ ضد نہیں، سمجھداری ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا تمہیں کبھی کچھ سمجھ آتا بھی ہے۔ آپ مجھے کم عقل کہہ رہے ہیں، میں نے کہا۔ حاتم نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ باتیں تو ویسے ہی کر رہے ہیں، دانین منہ پھلا کر بولی۔ اچھا بس فضول بحث نہیں، میں جا رہا ہوں اور تم کہیں نہیں جا رہی، حاتم نے حتمی لہجے میں کہا۔ دانین نے ناک چڑھائے، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پر جا گری۔ میں دیکھتی ہوں آپ کے بغیر یہ 6 دن کیسے گزاروں گی، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ حاتم نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بہت آرام سے گزار لوں گی، مجھے معلوم ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ دیکھتے ہیں، دانی نے منہ بسور کر کہا، جبکہ حاتم دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ 6 دن در حقیقت اس کے لیے بھی مشکل ہونے والے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی،
باہر خاموشی تھی، بس گھڑی کی ٹک ٹک اور کبھی کبھار ہلکی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حنان بیڈ پر لیٹا تھا، ہاتھ میں موبائل تھا جسے دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ اس کا موبائل سینے پر رکھا تھا اور سانسوں کی ہلکی آواز کمر میں گونج رہی تھی۔ دوسری طرف زمرت اپنے مخصوص انداز میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی ناول پڑھنے میں غرق تھی۔ اس کی دنیا اس وقت ناول کے کرداروں میں قید تھی، مگر اچانک اس کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں وہ گلابی کارٹون سٹیکرز رکھے تھے جو کل اس نے ضد کر کے خریدے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آئی، پھر آہستہ سے نظریں سوئے ہوئے حنان پر ڈالی۔ وہ گہری نیند میں تھا، معصوم سا لگ رہا تھا، مگر زمرت کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے سٹیکرز اٹھائے اور دبے پاؤں حنان کے قریب جا بیٹھی۔ نرمی سے پہلا سٹیکر اس کے ماتھے پر چپکایا، پھر ایک گال پر، پھر دوسرا گال، پھر اس کے بازو، ہاتھ، گردن، حتیٰ کہ ناک پر بھی ایک چھوٹا سا سٹیکر چپکا دیا۔ زمرت دل ہی دل میں کہہ کے لگا رہی تھی، مگر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو قابو میں رکھا۔ جیسے جیسے وہ سٹیکرز چپکا رہی تھی، حنان کے چہرے پر کبھی ہلکی سی خفگی تو کبھی بے چینی کے آثار نمودار ہوتے۔ آخر کار سٹیکرز کی بھرمار کے بعد حنان کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے بے چینی سے آنکھیں کھولی، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ ہلنے لگا، زمرت فوراً بولی، خبردار ہلیے گا مت، اگر آپ ہلے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ حنان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنی حالت کا جائزہ لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ پر ایک چمکدار کارٹون سٹیکر دیکھا، اس کی بھویں تن گئی۔ پھر گردن موڑ کر دیکھا تو اس کا پورا جسم سٹیکر سے بھرا تھا۔ زمرت، یہ کیا تماشا ہے؟ حنان نے بے یقینی سے کہا۔ زمرت مزے سے بولی، بس ذرا آپ پر آرٹ کرنے کا دل چاہا تھا، آپ اچھے لگ رہے ہیں، جیسے کوئی سٹیکر بک ہو۔ حنان نے بے بسی سے لمبی سانس لی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ میری زندگی واقعی کسی بچے کے ساتھ گزر رہی ہے، زمرت نے کہکا لگایا، پھر شرارت سے پوچھا، اچھا لگ رہا ہے نا؟ حنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت زیادہ، صبح اٹھ کر آفس بھی اسی حالت میں جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ زمرت نے شرارتی انداز میں کہا، بالکل، پھر سب کہیں گے دیکھو حنان کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا دل بھی کتنا رنگین ہے۔ حنان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، پھر آہستہ سے زمرت کی کلائی پکڑی، اب بس کرو اور مجھے ان سٹیکر سے آزاد کرو، ورنہ کیا؟ زمرت نے آنکھیں گھمائی۔ حنان نے مسکراتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا، ورنہ تمہیں بھی انہی سٹیکر سے ڈھک دوں گا۔ زمرت کی آنکھیں پھیل گئی، نہیں، وہ میرے سٹیکرز ہیں، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ حنان نے موقع غنیمت جانا اور ایک سٹیکر اٹھا کر زمرت کی پیشانی پر چپکا دیا، یہ لو، اب تم بھی آرٹ ورک کا حصہ بن گئی۔ کمرے میں ہنسی گونجنے لگی اور زمرت اپنی قسمت کو کوستی مگر دل ہی دل میں خوش ہوتی۔ حنان کے ساتھ مزید سٹیکرز کی جنگ میں کود گئی۔ رات رفتہ رفتہ اپنی سیاہ چادر سمیٹ رہی تھی۔ آسمان پر چاند مدھم پڑ چکا تھا، جیسے تھکن سے نڈھال ہو کر آرام کی کوشش کر رہا ہو۔ ستارے بھی ایک ایک کر کے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے، جیسے رات کے پہرے دار اب اپنی ذمہ داری مکمل کر کے واپسی کی راہ لے رہے ہوں۔ سلطان حویلی کا دن عام طور پر ہنگامہ خیز ہی رہتا تھا، مگر آج کچھ الگ ہی رونما ہونے والا تھا۔ تلان صبح سے کارا بے مینشن گئی ہوئی تھی اور عیسیٰ کو پہلی بار راکی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ سنہری موقع تھا اور عیسیٰ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لاؤنج میں عیسیٰ صوفے پر بیٹھا تھا اور راکی قالین پر بڑے آرام سے لیٹا اپنی زبان سے اپنے پنجے چاٹنے میں مصروف تھا، جیسے کوئی معزز ہستی آرام کر رہی ہو۔ مگر عیسیٰ کا موڈ کچھ اور ہی تھا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے اسے گھور رہا تھا، پھر دھیرے دھیرے بولا، اوئے راکی، آخر تو نے کون سے جنم میں میرے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا جو اللہ نے تجھے میری بیوی کی گود میں ڈال دیا؟ راکی نے نظریں اٹھا کر اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تمہاری قسمت خراب ہے بھائی۔ عیسیٰ نے افسوس سے سر ہلایا، دیکھ بیٹا، اب وقت بدلنے والا ہے، میں نے تیرے ساتھ جو کرنا ہے وہ سن کر تیرا ننھا سا دل دہل جائے گا۔ اتنے میں دروازے پر آہٹ ہوئی اور زینب اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں فوراً راکی پر پڑی اور وہ خوشی سے اچھلی، اوہ مائی گاڈ، عیسیٰ بھائی، یہ دلان کا پپی ہے نا؟ عیسیٰ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، یہی ہے وہ جو میری شادی شدہ زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ زینب نے خوشی سے راکی کو گود میں لے لیا، کتنا پیارا ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا۔ ہو سکتا ہے، عیسیٰ نے چمکتی آنکھوں سے کہا، جیسے اچانک کوئی زبردست کاروباری موقع مل گیا۔ زینب حیرانی سے بولی، کیا مطلب؟ عیسیٰ نے کندھے اچکائے، دیکھو تمہیں یہ پسند ہے اور دلان اسے نکالنے کے چکروں میں ہے۔ زینب کی آنکھیں پھیل گئی، واقعی؟ مگر اتنا پیارا ہے، وہ کیوں نکالے گی؟ عیسیٰ نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو میں تو مدد کر رہا ہوں، تم رکھ لو، تمہیں ویسے بھی پسند ہے۔ زینب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر میں اسے مفت میں نہیں لے سکتی اور میرے پاس ابھی پیسے بھی نہیں ہیں۔ عیسیٰ نے دان نکالے، ارے بہنوں میں حساب کتاب تھوڑی ہوتا ہے۔ مگر زینب سنجیدہ ہو گئی، نہیں عیسیٰ بھائی، ایسے نہیں، میرے پاس ابھی جو تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ رکھ لیں، باقی بعد میں دے دوں گی۔ ویسے بھی دلان سے
خود بات کر کے اسے کہوں گی کہ جب میرے پاس پورے پیسے ہوں تو مجھے دے دے۔ عیسیٰ کا رنگ پھک ہو گیا۔ دلان کا نام آتے ہی جیسے خطرے کا سائرن بج اٹھا۔ اس نے فوراً کہا، ارے نہیں نہیں نہیں، تمہارے پاس جتنا ہے وہی دے دو۔ زینب نے جلدی سے اپنے بیگ میں ہاتھ مارا اور 200 روپے نکالے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، میرے پاس بس یہ ہے ابھی، باقی بعد میں دے دوں گی۔ عیسیٰ نے جیسے ہی وہ 200 روپے لیے ایک زوردار کہکا لگا دیا۔ زینب شرمندہ سی ہو گئی۔ عیسیٰ بھائی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ عیسیٰ نے بامشکل ہنسی روکی۔ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سلطان حویلی میں دلان کے شوہر کے طور پر آیا تھا اور آج ایک کتا بیچ کر 200 روپے کما رہا ہوں۔ زینب نے سر جھٹکا۔ اچھا میں دانین سے مل کر آتی ہوں، آپ تب تک راکی کو پکڑیے۔ زینب جیسے ہی اندر گئی، عیسیٰ نے فوراً راکی کو گود میں اٹھایا۔ اب بولو میرے چوہے، اب کہاں بھاگے گا؟ راکی حیرانی سے بھونکا۔ بہو بہو۔ عیسیٰ نے اس کے چھوٹے سے سر پر ہلکی سی چپت ماری۔ ٹھرکی کتے، میری بیوی پر ڈورے ڈالتا تھا، نہ مجھے منہ لگاتی وہ، اور تجھے جپھیاں ڈالتی تھی، مجھے دیکھ کر بھونکتا تھا۔ ہاں اب بھونک کر دکھا، حواسی سالے۔ راکی نے جیسے سمجھ لیا کہ حالات خراب ہیں، اس نے فوراً زبان باہر نکالی اور معصومیت سے عیسیٰ کو دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، غلطی ہو گئی بھائی، معاف کر دو۔ عیسیٰ نے فخری انداز میں سر ہلایا۔ چل اب آخری سلام کر لے اس گھر کو، کیونکہ آج سے تم زینب کے ہو گئے۔ عیسیٰ نے جب راکی کو نیچے رکھا تو وہ سیدھا دروازے کی طرف بھاگا، جیسے جانتا ہو کہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ زینب نے ملازمہ سے دانین کے کمرے کا پوچھا اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ حاتم اس وقت تقریباً تیار کھڑا تھا، اسے گھر سے جلدی نکلنا تھا، جبکہ دانین صوفے پر منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ 9 بجے تمہارا ٹیسٹ ہے، پتہ ہے نا تمہیں؟ حاتم نے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو دانین نے رخ موڑ لیا۔ حاتم اس کی اس حرکت پر گہرا مسکرایا تھا۔ حاتم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دانین اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کون؟ میں ہوں دانی، زینب بولی تو دانین نے برق رفتاری سے دروازہ کھولتے زینب کو اپنے ساتھ سائڈ پر لے گئی۔ کیا ہو گیا؟ زینب ساختہ بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں لینے آئی تھی، میں نے سوچا آج سر حاتم چھٹی پر ہے تو ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ تو دانین نے نخوت سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، میں حاتم کے ساتھ جاؤں گی، مگر چھپ کر۔ چھپ کر مطلب گاڑی میں چھپ کر؟ اب خود دیکھو اکیلے جا رہے ہیں، میں نے ساتھ چلنے کو بولا تو منہ کر دیا، دانین بولی تو زینب نے باقاعدگی سے سر کو جنبش دی۔ ٹھیک ہے، گڈ لک برو، چل میں تو چلی، جب تو نہیں جا رہی تو میں جا کر کیا کروں گی؟ چل تو جا، خوش رہ، اللہ حافظ۔ وہ اس کے گلے سے لگتے ہوئے واپس چلی گئی، جبکہ دانین باہر پورچ کی جانب بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ اسے یہ حرکت کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ زینب لاؤنج میں آئی اور عیسیٰ سے راکی کو لیتی الوداعی کلمات کہتے خوشی خوشی راکی کو لے کر چلی گئی۔ الوداع راکی، خوش رہو، اور اب کسی اور کی بیوی پر ڈورے ڈالنا، عیسیٰ نے دل میں سوچا اور مزے سے صوفے پر لیٹ گیا، پہلی بار بغیر کسی بھونکنے کی آواز کے سکون محسوس کرتے ہوئے۔ حاتم گاڑی کے پاس کھڑا ڈگی میں اپنا بیگ رکھ رہا تھا، جیسے وہ سیدھا ہوا اس نے مضبوطی سے ڈگی بند کی اور پھر آگے بڑھ کر گاڑی کا بونٹ کھولا تاکہ پانی چیک کر سکے۔ وہ پوری توجہ سے انجن کا جائزہ لے رہا تھا، یہی وہ لمحہ تھا جس کا دانین کو انتظار تھا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھی، جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی، پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور نیچے دبک کر چھپ گئی تاکہ نظر نہ آئے۔ حاتم نے سب کچھ چیک کرنے کے بعد بونٹ بند کیا، ایک نظر ارد گرد ڈالی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ حاتم نے سختی سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی، اس کی نظریں سیدھی سڑک پر جمی تھی۔ گاڑی میں ہلکی آواز میں ریڈیو چل رہا تھا لیکن وہ مکمل خاموش تھا۔ اچانک پچھلی سیٹ سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ حاتم نے ایک لمحے کے لیے بھویں سکیڑی لیکن زیادہ دھیان نہیں دیا، پھر اچھو، ایک اچانک چھینک کی آواز نے خاموشی کو توڑ دیا۔ حاتم نے چونک کر ریئر ویو مرر میں دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ کہاں سے آواز آئی؟ وہ خود سے بولا۔ اس نے کندھے اچکائے اور گاڑی آگے بڑھاتی، مگر ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اچھو، اب کی بار آواز اور زیادہ واضح تھی۔ حاتم نے فوراً بریک لگائے، گاڑی جھٹکے سے رکی، گاڑی کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ حاتم نے گہری سانس لی، دھیرے سے سر گھمایا اور ریئر ویو مرر میں دوبارہ جھانکا۔ پہلے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا لیکن پھر ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، اچانک دانین سیدھی ہو کر سیٹ پر بیٹھ گئے۔ حاتم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم؟ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں بولا۔ دانین نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ سرپرائز! حاتم دم بخود اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ حقیقت میں یہاں موجود ہے۔ پھر اس کے ماتھے پر بل پڑے، اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ بغیر کچھ بولے اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔
اب کی بار اس کی گرفت پہلے سے زیادہ سخت تھی، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا۔ گاڑی پھر سے چل پڑی، مگر اب ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ حاتم کی آنکھیں سختی سے سڑک پر جمی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر اس کی تنی ہوئی رگیں غصے کی چغلی کھا رہی تھی۔ دانیل نے بے چینی سے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ کچھ بولے گا، کوئی سوال کرے گا، کوئی ڈانٹ، مگر نہیں، حاتم بالکل خاموش تھا۔ یہ خاموشی دانین کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اگر وہ غصے میں ڈانٹ دیتا، چیختا تو شاید وہ کچھ جواب بھی دے سکتی تھی، کوئی بحث کر سکتی تھی، مگر یہ خاموشی، یہ تو کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ دانین نے لب بھینچے اور بے بس ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور دانین کی خاموشی مزید گہری۔ گاڑی کا سفر جاری تھا، مگر اس سفر میں موجود تناؤ کی شدت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ زینب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے بازوؤں میں ایک ننھا سا معصوم سا کتا سمٹا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں بے بسی اور حیرانی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، سامنے صحن میں بیٹھا اس کا چھوٹا بھائی دانیال ہوم ورک میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو زینب کے ہاتھ میں موجود کتے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ واہ آپی، یہ کتنا پیارا ہے، کہاں سے لائی ہیں اسے؟ دانیال اپنی کتابیں چھوڑ کر دوڑتا ہوا زینب کی طرف آیا اور خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتے کو لینے لگا۔ زینب نے مسکرا کر کہا، پیارا ہے نا؟ بہت۔ اس کی ننھی ننھی آنکھیں دیکھیے، اور یہ کان بالکل گول مٹول۔ دانیال نے راکی کو نرمی سے گود میں لیتے ہوئے کہا۔ کتے نے سونگھنے کے انداز میں اس کے ہاتھوں کو چھوا اور پھر اپنی چھوٹی سی زبان سے چاٹنے لگا۔ اتنے میں باورچی خانے سے چولہے پر چمچ چلانے کی آواز آنا بند ہوئی اور چند لمحوں بعد زینب کی ماں سائمہ بیگم پیشانی پر ہلکی سی شکنے لیے باہر آئی۔ زینب، تم آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ ان کے لہجے میں خف کی واضح تھی۔ زینب نے ایک پل کو نظریں چرائی اور پھر نرمی سے جواب دیا، نہیں ماما، سلطان حویلی گئی تھی دانین سے ملنے، سوچا تھا ہم دونوں ساتھ جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں جا رہی تھی تو میرا بھی دل نہیں کیا اکیلے جانے کا۔ سائمہ بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اچانک ان کی نظر دانیال کی گود میں موجود کتے پر پڑی۔ وہ ایک دم چونک گئی اور ہاتھ کمر پر رکھ کر سخت لہجے میں بولی، یہ کہاں سے اٹھا لائی ہو؟ زینب نے فوراً نرمی سے کہا، مما یہ بیچارہ سڑکوں پر گھوم رہا تھا، لگتا ہے کسی کا پالتو تھا، راستہ بھٹک گیا ہے، بہت معصوم ہے، مجھے دیکھ کر ہی مجھ سے لپٹ گیا تو میں اسے اٹھا لائی۔ سائمہ بیگم نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک باورچی خانے سے چولہے پر کچھ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو جاتے جاتے کہنے لگی، چلو تم فریش ہو کر کپڑے بدل لو، میں کھانا لگا رہی ہوں، بس بن گیا ہے۔ جی مما۔ زینب نے سر ہلایا۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی اس کی نظر دانیال پر پڑی، جو اب راکی کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ وہ کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے پنجے تھامتا، کبھی اس کے کانوں کو سہلاتا اور راکی بھی خوشی سے دم ہلاتا، اپنی چھوٹی سی زبان باہر نکال کر ہانپنے لگتا۔ زینب کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ خیال رکھنا راکی کا، زیادہ تنگ مت کرنا اسے، زینب نے نرمی سے کہا۔ آپی، میں تو اسے بالکل بھی تنگ نہیں کر رہا، یہ تو میرا نیا دوست ہے، دانیال نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ زینب ہنسی اور پھر زینے چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے دانیال اور راکی کی ہنسی خوشی کی آوازیں گھر کے آنگن میں گونجتی رہی۔ شام کا وقت تھا۔ سلطان حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عام طور پر دلان جب بھی واپس آتی، دروازے پر راکی اچھلتا کودتا اس کا استقبال کرتا، مگر آج دروازہ بالکل خاموش تھا۔ جیسے ہی دلان اندر داخل ہوئی، اس کی نظریں بے اختیار ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ راکی کہاں ہے؟ وہ سیدھا عیسیٰ کی طرف بڑھی، جو صوفے پر ٹانگ رکھے چائے پی رہا تھا۔ عیسیٰ نے ایک پل کے لیے رک کر سوچا، مگر فوراً خود کو نارمل رکھتے ہوئے بولا، کہیں کھیل رہا ہوگا، پر وہ تو ہمیشہ میرے واپس آنے سے پہلے دروازے پر موجود ہوتا تھا۔ دلان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی۔ ہاں، آج شاید زیادہ ہی کھیلنے میں مصروف ہے، عیسیٰ نے لاپرواہی سے کہا، مگر اندر سے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ دلان نے ایک نظر موسیٰ پر ڈالی، جو موبائل میں گم تھا، اور پھر پورے لاؤنج میں نظریں دوڑائی۔ راکی، راکی، آؤ، وہ آواز دینے لگی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب دلان کے قدم تیزی سے باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ہر جگہ دیکھ رہی تھی، مگر راکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آئی اور عیسیٰ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات تھے۔ راکی کہیں بھی نہیں ہے، عیسیٰ نے ایک اداکارانہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنکھیں چوڑی کی۔ اوہ، سچ میں؟ جی ہاں، سچ میں، دلان کی آواز لرز گئی۔ آپ نے بھی اسے نہیں دیکھا؟ عیسیٰ نے کندھے جھکائے۔ شاید بھاگ گیا ہو۔ کیا؟ دلان کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ ہاں، اکثر کتے موقع دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں باہر گھومنے کا شوق ہوتا ہے۔
عیسیٰ نے فلسفیانہ انداز میں کہا، گویا یہ کوئی عام سی بات ہو۔ نہیں نہیں، راکی ایسا نہیں کر سکتا۔ دلان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش کھڑی رہی، جیسے دماغ کچھ بھی قبول کرنے سے انکاری ہو۔ موسیٰ نے موبائل سے نظر ہٹا کر دونوں کو دیکھا اور زیر لب مسکرا دیا۔ اب دیکھتا ہوں یہ کیسے بچتا ہے۔ وہ ضرور واپس آئے گا نا؟ دلان نے عیسیٰ کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں امید کی ایک آخری رمق تھی۔ عیسیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ شرارتوں سے بھری رہتی تھی، آج ان میں خالی پن تھا۔ ہاں شاید، یا پھر ہو سکتا ہے کسی نے اسے اٹھا لیا ہو۔ عیسیٰ نے جان بوجھ کر نظریں چرائی۔ نہیں، دلان نے سر جھٹک دیا، وہ ضرور آئے گا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ نے گہری سانس لی۔ دلان، کبھی کبھی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ دلان خاموش ہو گیا، آنکھوں میں اداسی واضح تھی، مگر اس نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی غصہ نہیں دکھا۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے کسی اندرونی جنگ میں کھڑی ہو، الجھی ہو۔ پھر ہلکی آواز میں بولی، اگر وہ واپس نہ آیا تو؟ عیسیٰ نے نرمی سے کہا، پھر تمہیں اس کی یادوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ دلان نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں رگڑی اور آہستہ سے سر ہلایا۔ ایک نم سی مسکراہٹ لبوں پر آئی، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ عیسیٰ نے دل میں خود کو شاباش دی۔ واہ، بچ گیا۔ دلان خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ عیسیٰ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ وہ جانتا تھا کہ دلان کو راکی سے محبت تھی، اور آج وہ ایک گہرے سکون اور خاموش افسوس کے درمیان کہیں کھڑی تھی۔ یہ لڑکی غصہ نہیں کرتی، چیختی نہیں، مگر اندر سے تکلیف سہ جاتی ہے، عیسیٰ نے دل میں سوچا، اور عجیب سا بوجھ محسوس کیا۔ عیسیٰ نے ایک لمبی سانس لی اور دل میں سوچا، پتہ نہیں کیوں آج راکی کے جانے پر میں نے جیت کر بھی ہار جانے جیسا محسوس کیا ہے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور واقعی میں اس نے غلط کیا، اس کو راکی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لڑکیاں بھی بہت زیادہ نا سم ٹائمز کسی بھی چیز میں اتنا زیادہ کر لیتی ہیں کہ آپ سیکنڈ پرسن، مطلب اس کا سیکنڈ ہی پرسن ہے نا، وہ بندہ ایسے فیل کرنے لگ جائے کہ وہ درمیان میں آ گیا، حالانکہ وہ اتنا کوئی نہیں ہوتا۔ اب دیکھو جیلسی کا لیول چیک کرو، جیلسی بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن اٹینشن۔ ہر انسان جو ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، اس کا یہی موٹیو ہوتا ہے کہ اگلا پرسن اس کو فل اٹینشن دے، ہر وقت اٹینشن دے۔ تو وہ اس کو اب نہیں مل رہی تھی، تو اس کو فل اٹینشن چاہیے تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو جس کی وجہ سے اس کی اٹینشن بھٹک رہی تھی، اس کو ہی غائب کر دیا۔ اور ادھر سے حاتم پتہ نہیں کیا کرے گا، میرا خیال ہے وہ اپنے چیک اپ کے لیے جا رہا ہے، تو وہ نہیں کسی کو لے جانا چاہ رہا ہوگا۔ اب وہ درمیان میں گئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چپ کر گیا، تو یہیں زیادہ خطرے والی بات فیل ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔